नाज़रीन, सूसर अपने ही हाथों से अपनी 2 बहुओं को और उनके साथ साथ 2 बच्चों को, जिनमें से एक बच्चा अभी माँ के पेट में था, अपने हाथों से उनकी जान ले लेता है। और उसके बाद एक ना खत्म होने वाली अजियत जो है वो पूरी फैमिली के हवाले से शुरू हो जाती है। और दोनों मर्द जो हैं, यानी इस बदबख्त इंसान के दोनों बेटे जो हैं वो अपनी मेहनत मजदूरी पर थे और वो ये समझते थे कि उनका बाप घर के मुहाफिज के तौर पर मौजूद है। लेकिन वो एक कॉमन प्रॉब्लम हमारे मुल्क में हो चुका कि गैरत किसी की भी कभी भी जाग जाती है। तो गैरत जागी या फिर कुछ और हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं अजमत साहब, SHO हैं, और इस वाक़े को बाकायदा पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज करवाया मुकदमा, और पुलिस ही बतौर मुद्दई मुकदमा चीज़ों को देख रही है। अजमत भाई अस्सलाम वालेकुम। सर, ये क्या वाक़या हुआ है? क्या गैरत जाग गई थी या वाकई कुछ चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं बड़ी खौफनाक किस्म की, क्या सदाकत क्या चीज़ों में हुआ क्या? अच्छा, ये जो हमारे नॉलेज में है, जहाँ तक जो हमने तफ्तीश की है, उसमें 24 को अगस्त को ये वक़ूआ हुआ है इंसिडेंट, और बहुत ही खौफनाक इंसिडेंट है, इसको हम बयान नहीं कर सकते अल्फाज में। ये सुसर था जमील। अच्छा जी। उसका नाम जमील था। तो उसकी बीवी तो फौत हो चुकी है 3-4 साल पहले। वो अकेली था, साथ उसके 2 बेटे थे, तो साथ 2 बहनें थी उसकी। ये जो इकट्ठे रहते थे। ठीक है जी। ये जो जमील नामी शख्स है, ये नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे रहता था एक कमरे में, और इसके साथ एक इसका बेटा और एक बहू नीचे रहते थे। उसी कमरे में? हाँ, उसी कमरे में। एक ही कमरा था जो शेयर करते? जी, एक ही कमरा था। और जो दूसरा इसका बेटा और बहू थे, वो ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में, वो उधर रैश पे थे। तो ये जो 2 लड़कियां थी, जो इसकी बहुएं थी, ये दोनों आपस में सगी बहनें थी। अच्छा। बहनें थी, ठीक है। तो इसमें जो बड़ी है उसका नाम उनसा था, और जो अपना छोटी है उसका नाम सुमेरा, आयशा उसका नाम से पुकारा जाता था उसे, आयशा बीबी के नाम से। सुमेरा उर्फ आयशा। हाँ, सुमेरा उर्फ आयशा। आयशा का जो बच्चा मकतूल है, 6-7 साल का था, रिजवान नामी, वो आयशा का बेटा था सगा। ठीक है। और वो उसके पिछले खामद में से था। ठीक है। इसकी आयशा की तकरीबन 3 शादियाँ हुई हैं, ये तीसरी शादी जो, अच्छा, मतलब ये एक्सपेक्टेड जो हुई है शादी इनके मुताबिक। लेकिन जो इसका जो सेकंड खामद है, हस्बैंड है, वो इस चीज़ को डिनाई करता है। वो कहता है कि ये मेरे निकाह में थी, मैंने डिवोर्स नहीं दी। 1 साल निकाह पे निकाह। हाँ, निकाह पे निकाह हुआ है। मतलब 1 साल पहले मतलब ये मुझसे नाराज़ होकर आ गई है। उसके बाद मतलब मैंने इसे डिवोर्स नहीं दी, कि अपने तौर पे ये इसकी इधर सिस्टर थी, उसके पास रह रही थी। तो जो इधर इसका जो खामद है, अब जो मतलब ज़ाहिर तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है रिटर्न, यानी अपनी बहन के देवर के साथ। हाँ, देवर के साथ इसने गैर तहरीर शुदा शादी कर। एग्जैक्टली। तो उससे जब पूछा गया इसके बारे में कि मतलब आप निकाह नामा कोई आपका है, तो उसने कहा कि नहीं, हमारे पास निकाह नामा नहीं है, हमारा कोई ज़बानी निकाह हुआ है। तो ये हकीकत इस हद तक है। ठीक है। उसके बाद जो सुसर से हमने इंक्वायर किया है, जो जब हमारी स्टडी में आया, तो उसने ये ही बयान किया है कि मैं जो है ना सस्पिशियस था अपनी ये जो बहुएं हैं इनके बारे में, कि इनका किरदार ठीक नहीं था। अच्छा जी। ठीक है। और सेकंड, ये जो आयशा लड़की है, जो ये अनसा बड़ी बहन है और छोटी आयशा, असल मसला आयशा के साथ चल रहा है। वो कहता कि ये मेरे बेटे के साथ बगैर निकाह के रह रही है, ठीक है, और मैं अपने बेटे को पहले भी काफ़ी दफ़ा समझा चुका हूँ कि ये इसका करैक्टर ठीक नहीं है, इसकी पहले भी शादियाँ हैं 2, और दूसरी शादी इसकी चल रही है अभी, तो ये अब हमारे साथ रह रही है। पिछली शादी में उसको बच्चा था इसका? हाँ, उसका जो पहला खामद था उसमें से बेटा था, दूसरी शादी में से। अब और वो बेटा इसके पास था या पहले खामद? बेटा इसके पास था। अच्छा। आयशा के पास ही था। जो मकतूल है ना रिजवान, वो ही बेटा था इसका। अच्छा, उसको भी कत्ल साथ? हाँ, उसके भी साथ। तो मैंने रिपीटेडली मैंने इनको कहा कि मतलब इनसे छुटकारा हासिल करें, इससे मतलब हमारी जो इलाके में है साख भी जो है वो मुतासर हो रही है, तो इसको किसी तरीके इनको जो है जहाँ से, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहे थे। लेकिन उस दिन 24 को तकरीबन 1:30 था टाइम PM। अच्छा, इसको इनके करैक्टर पर शक था और ये अपने बेटों को समझाता था। और करैक्टर पर शक होने की कोई वजह बताता है? ये ख्वाब आया था भाई साहब को? वो यही बताता था कि इनकी जो अपना ना पिक्चर्स
اس پہ موبائل پہ یا سوشل میڈیا پہ، مطلب کچھ لوگوں نے مجھے دکھائی ہیں واٹس ایپ پہ، یہ پکچرز اپنی شیئر کرتی ہیں. تو کس قسم کی پکچر؟ یا صرف واٹس ایپ پر جو اپلوڈ کرتے ہیں یہ فیس بک یوٹیوب پہ وہ تصاویر ہیں؟ اس ٹائپ کی. وہ کہتا تھا کہ نہ دیکھنے والی ہیں اس کے مطابق، جو ہم نے انٹروگیٹ اس سے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے مطابق کہتا ہے کہ مجھے 2-3 لوگوں نے تانا بھی دیا ہے جاننے والوں نے. تو وہ اس کے ذہن میں بات چل رہی تھی. تو اس دن بھی مطلب وہ کہتا ہے کہ روٹین میں گیا ہوں اوپر والے فلور پہ، تو ہماری جو ہے نا وہ اس بات پہ بحث ہو گئی ہے. تو میں نے غصے میں بہوؤں کے ساتھ، ہاں، تو آلہ اس کا جو آلہ قتل ہے وہ ایک راڈ تھا، کیونکہ وہ مستری والا بھی کام کرتا تھا اور بھارے راڈ ہے. ہاں، ہیوی راڈ تھا. تو وہ کہہ رہا ہے وہ راڈ ادھر ہی پڑا ہوا تھا. تو میں جب پرووک ہوا ہوں تو میں نے اسی راڈ سے وار کر کے ان تینوں کو قتل کر دیا. دونوں بہوؤں کو اور چھوٹا بچہ تھا، اور جو پوتا ہے اس کو، اور ایک بچہ ماں پریگننٹ تھی. ہاں، وہ پریگننٹ عائشہ تھی یا دوسری بہن تھی؟ دوسری بہن، بڑی جو انسا جو ہے وہ امید سے تھی. اور یہ شادیاں کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھیں؟ شادیاں تقریباً جو انسا کی تھی وہ مطلب 4 سال ہو گئے تھے. اور اس کا کوئی بچہ ہے؟ نہیں، اس کا بچہ نہیں تھا. یہی جو ایکسپیکٹڈ تھی وہ جو کہہ رہے ہیں آپ، مطلب 2 ماہ کا بچہ تھا اس کو. تو اس کو کوئی ندامت ہے، پشیمانی ہے، یا وہ اس پر وہی ایک روایتی پرائڈ فیل کریں گے میں نے ٹھیک کیا؟ وہ جو اس کو ہم نے انٹروگیٹ کیا وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ بچے کی حد تک جو ہے نا مجھے پر افسوس ہے، ٹھیک ہے نا. وہ میں غصے میں تھا جب ان پہ وار کر رہا تھا، تو وہ بچہ چیخ رہا تھا ادھر، تو اس سے مجھے الجھن ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اس بچے کی وجہ سے. ایک تو مطلب اس کی اسکریمنگ کی وجہ سے باہر بھی آواز جا رہی ہے، تو مطلب لوگ بھی اکٹھے ہو رہے تھے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو بھی ساتھ ہی مطلب یہ مفرور ہو گیا تھا یا وہیں سے پکڑا؟ نہیں، موقع پہ پکڑا گیا. ہماری جو چوکی تھی حولی کے وہ ساتھ ہی تھی، یہ جو انسیڈنٹ کی ہے نا پلیس. تو جب شور ہوا تو اسی میں ہماری جو ادھر چوکی انچارج تھی راستہ بھی ASI، وہ بھی موقع پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے، تب یہ شور ابھی چل رہا تھا، وہ ایٹ اسپاٹ پہنچ گئی ادھر ہی اس میں. اچھا، دونوں خواتین کے جو خاوند ہیں ان کا کیا موقف ہے؟ یعنی اس قاتل کے ان کا موقف یہی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں تھا ان پہ، ہم تو ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، نہ ہی ہمیں کوئی ایسی کمپلین آئی ہے. تو وہ کہتے کہ ہم نے اپنے والد کو بھی کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ تم بعد آ جو مطلب لوگ آپ کے جو ہے نا وہ کان بھر رہے ہیں، جو کی اسٹوریاں آپ کو سنا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک چیز ایک پرنٹ میڈیا میں پبلش بھی ہوئی ہے کہ اس سوسر کے کوئی ناجائز تعلقات کا معاملہ بھی تھا، اور اس پر رزسٹ کرنے کے نتیجے میں یہ دونوں بہنیں تھیں، چیزیں آپس میں دونوں ڈسکس کی، رزسٹ کیا. جب رزسٹ کیا تو اس نے اٹیک کر دیا. یہ آپ کی انویسٹیگیشن سے ہمارے نوٹس میں سے کوئی، کیونکہ یہ بات ان دونوں کی بہن کہہ رہی ہے، یہ بات مبینہ طور پر دونوں مقتولین کی بہن نے انکشاف کیا جس کا تعلق لیا سے. لیکن جو ہماری انٹروگیشن ہے نا اس میں یا انویسٹیگیشن ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو مطلب ہم نے جو یہ جمیل نامی شخص تھا جو قاتل تھا اس کو بھی انٹروگیٹ کیا، اس کے بیٹے کو بھی کیا، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں. ان کی لیا والی بہن کو انٹروگیٹ کیا؟ لیا والی بہن کو نہیں انٹروگیٹ، کیونکہ بہنیں جو ہے نا عمومی طور پر بہنیں آپس میں بات کر لیتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی لنک مل جائے. نہیں، اسٹیپ سسٹر تھی ان کی، وہ اسٹیپ سسٹر ہے. اسٹیپ سسٹر ہے، مطلب یہ ماں ایک ہی تھی ان کی سب کی، لیکن باپ جو ہے نا اس کا. تھینک یو ویری مچ سر. عظمت بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، لیکن ایک چیز میں آپ کو آنیسٹلی بتا دوں کہ یہ جو غیرت ہے نا یہ جہاں جاگنی ہوتی وہاں نہیں جاگتی. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے. اور نکاح پر نکاح بھی ہو رہا ہے، بغیر نکاح کے یا مبینہ طور پر نکاح میں ایک عورت جو پیچھے خامند بھی کلیم کر رہے کہ میری بیوی ہے، وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اس وقت ہنسی خوشی تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور اب آ کر اگر کوئی پرابلم ہے تو بھائی ٹاک ٹو یور سنس، انہیں بتاؤ کہ بھائی یہ بدبختی ہے، بجائے اس کے کہ آپ نے ایک کو مارا، دوسرے کو مارا، بچے کو مارا، اور 4 جانیں آپ نے لے لی. لیکن
بہت سارے لوگ اس پر پرائڈ فیل کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ اسٹوری پبلک ہوگی تو بہت سارے لوگ اس شخص کے اس اقدام کو اپریشیٹ بھی کریں گے. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، جان لینے کا اختیار مالک نے کسی کو نہیں دیا. اللہ سب کے لیے پناہ کا موت فرمائے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، سوسر جس کو ہمارے معاشرے میں انڈو پاک میں ایک باپ کے درجے کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے، سوسر صاحب کی غیرت جاگتی ہے اچانک سے، اور اس کے بعد ایک بہو اور ایک مبینہ بہو کی وہ جان لے لیتے ہیں، اور جو مبینہ بہو ہے ساتھ اس کے بیٹے کو بھی مار دیتے ہیں، اور جو بہو ہے وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں اسی شخص کا پوتا پل رہا ہے یا پوتی پل رہی ہے، ساتھ وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. یہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، عملی طور پر 4 لیکن قانونی طور پر 3 مرڈرز ہیں. اور جو بیٹے ہیں ان صاحب کے، وہ دونوں محنت مزدوری کے غرض سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور اس باپ پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا محافظ ہے کیونکہ اس نے ہمیں پال پوس کر پروان چڑھایا ہے. اور جب پولیس ان کو رابطہ کرتی ہے، اطلاع دیتی ہے کہ بھائی جی آپ کا تو پورا گھر اجڑ گیا ہے. یہ معاملہ کے گجرات میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ گجرات کے اہم ترین سرکل یعنی سٹی سرکل کے ڈی ایس پی صاحب عامر عباس شرازی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جی. صحت اچھی ہے سر؟ ونس اگین ویلکم ٹو دی شو. سر یہ کیا اذیت ہو گئی کہ باپ ہی گھر کو پڑ گیا؟ اس میں پہلے تو یہ ہے کہ میں اس کو ایسے سم اپ کروں گا، یہ میں بہت لمبا جواب دوں گا اپنے سوال پہ، I'll be honored for that. کیونکہ اس میں وہ کالر کلنگ کا پورا بالکل بالکل. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ایک تو پہلے یہ دیکھیں کہ گجرات کوئی لاہور لیول، اسلام آباد لیول یا فیصل آباد لیول کا شہر نہیں ہے، چھوٹا شہر. اس کے بالکل سینٹر میں اس طرح مرڈر ہو جائے تو ایک خوف، سنسنی، پورے شہر کے لیے غم و غصے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور اس کو کیٹر کرنے کا پولیس کے پاس یہی طریقہ ہوتا ہے کہ فوراً ملزم پکڑا جائے، ویپن آف ایفنس برآمد ہو جائے. یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا آنر کلنگ کی. تو موٹو بیسیکلی آنر کلنگ ہے. آنر کلنگ کو جتنا بھی ہمارے ہاں میڈیا، سوشل میڈیا، ایون ہمارے اداروں کی طرف سے پیٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ ہے. اس کو ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں. آنر کلنگ پاکستان، افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یمن، الجزائر، ایجپٹ، ایون ڈیولپڈ کنٹری امریکہ، کینیڈا اور برٹش کا یہ مسئلہ ہے. ویسٹ افریقہ میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سعودی عرب میں یہ مسئلہ ہے. یونائٹڈ نیشن کی جو پچھلا سال گزرا ہے 2023 یہ رپورٹڈلی آنر کلنگ کے واقعات 5000 سے زیادہ ہیں، جس میں پاکستان کے 401 ہیں. یعنی کوئی ہماری ایک سال میں 2023 کی بات ہے. اور یہ بیسیکلی رپورٹڈ فگر ہے کیونکہ ان میں بہت سے رپورٹڈ نہیں ہوتے ہی نہیں ہیں. یعنی میں وہ 400-450 فگر سوچ کر میں بھی ایک دم حیران رہ گیا کہ صرف جیسے کچھ دن پہلے ٹوبر فیصلہ آباد کی ویڈیو اگر لیک نہ ہوتی تو وہ ختم ہو گئی تھی کہانی، جس میں باپ بیٹے کہہ رہا ہے جلدی گلا دبا، وہ گلا دبا رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے. تو اس طرح کے کتنے جو ہیں وہ ان رپورٹڈ رہ جاتے ہیں. لیکن یہ صرف پاکستان میں نہیں جاتے، یہ پوری دنیا میں رہتے ہیں، اور شاید ویسٹ افریقہ اور انڈیا اور افغانستان میں زیادہ رہتے ہیں. ایران اور عراق میں بھی یہ ویو بہت زیادہ، عراق میں اسپیشل. لیکن سر ایک ریالٹی تو یہ بھی ہے نا کہ ساڑی شکل تھوڑی پیڑی ہے، ان دی زیادہ پیڑی ہے، اس وقت تو خیر ہے. سر اگر ایک چیز رپورٹ ہو رہی ہے اور ہمارے کلچر میں یہ رچی بسی ہوئی ہے تو وی مسٹ پونڈر اباؤٹ اٹ. ہمیں اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ کسی لیول پہ کرنے کی کوشش کی بھی جا رہی ہے. میرا یہ قطن اس جو آپ نے جو میں پورا تمہید والے اس میں سوال کیا، یہ میرا قطن یہ بات ہے بالکل صحیح ہے کہ اگر وہ شراب میں تو میں بھی جسٹیفائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو جب سم اپ کروں گا تو انٹرنیشنل اور نیشنل جو ایفرٹس ہو رہی ہیں جس کو کیٹر کیا جا رہا ہے اس میں لاؤں گا سر. یہ صرف بات. اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے دوست یا وہ ہمارے میں کہہ رہا ہوں ملک دشمن جو اس کو گلیمرائز کر کے بتاتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، انہیں بھی انٹرنیشنل اس کا سینیریو پتا ہو. نمبر 1.
اس کو کریٹیسائز بھی کیا جاتا ہے, گلیمرائز. پھر میں اگر آپ تھوڑا محتاط لفظ میں بتاؤں گا, قندیل بلوچ مرحومہ کے قتل کو ہم نے کیا کیا نہیں کیا, ابھی آنر کلنگ کا ایک ہمارے شخصانہ انٹرنیشنل لیول پہ لے آ کے ہم اس کو لے گئے. ایک مطلب کیا اس سے پاکستان کا بہتر نام ہوا, حالانکہ غلط بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے, لیکن ہم اسے ایک چیز ریکال ہوئی کہ پاکستان میں ایز انسٹیٹیوشن جن کی ذمہ داری ہے وہ بر وقت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے. یس, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. آنر کلنگ اور جو کلنگ ہے, جو قتل ہے, یہ صرف جس کی میں نے یونیفارم پہنی ہے پولیس کی ذمہ داری ہے, سب کی کامن رسپانسبلٹی. پہلی تو معاشرے کی ہے نا. میں اس کو آگے اسی جو آپ نے بڑے خوبصورت سوال کرا, لیکن وہ جب سمپ ہوگا تو سب کا جواب آ جائے. بیسیکلی یہ ہے کیا, آنر کلنگ اینڈ وائلنس سے ہم سٹارٹ کریں. وائلنس یہ ہے کہ جو میں نے امریکہ, کینیڈا, یو کے کی بات کی کہ وہاں بھی آنر کلنگ, اب سوال کریں کمال ہے, یہ سچ ہے کہ وہاں آنر کلنگ کرنے والے اور ہونے والے ایشیائی ہیں, ایرانی ہیں, عراقی ہیں, بنگالی ہیں, افغانی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کی سوسائٹی, ان کے قوانین بھی مجرم ہو گئے کیونکہ اس وقت وہ یو کے اور کینیڈین نیشنل ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے آپ نے بات کی ان کے دائرے بھی وہ ایک کلیئر ڈیوائڈ رکھ لیتے ہیں کہ یہ ملٹی کلچرل لینڈ ہے. ہاں, تو جو آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں یہاں پر آ کے بسے ہوتے ہیں تو دے یوز ٹو ڈو اٹ. مطلب میرا اپنے ملک کا دفاع, اپنی ریاست کا دفاع کرنا, میری جاب پر اس کا ویو پوائنٹ کلیئر کرنا بھی لوگوں کے لیے. لیکن سر میں I must disagree at a point, کیونکہ ڈسکشن تھوڑی سی سائڈ پر نکلی ہے, تو لیٹس ٹاک فرام ہارٹ ٹو ہارٹ. میرا ایک سوال سر, کیا پاکستان کی بڑی خدمت یہ نہیں ہے کہ جو کوتاہیاں ہم چھوڑ رہے ہیں اور ہم ان کو انڈر دا کارپیٹ کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں ہویا, اور کل وہ سانپ نہیں اژدہا بن کے ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہیں. فیوچر کو اس اژدہے سے بچنے کے لیے آج اس سانپ کا سر کچل دینا, کیا یہ زیادہ بڑی خدمت ہے, یا اس کو انڈر دا کارپیٹ کر کے ڈنگ ٹپا لینا, کل جب اژدہا آئے گا تو راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے سانوں کی لگ پتہ جائے گا, وہ بڑی خدمت ہے. جی, میں اس کا جواب پاکستان کے ایفرٹ دیتا ہوں, پھر میں انٹرنیشنل ایفرٹ پہ آتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا آنر کلنگ کا, آنر وائلنس کیا ہو جائے گا کہ آپ کی بچی منی سکرٹ پہن کے انگلینڈ میں گئی ہے, آپ عراقی والے واپس آیا بس ڈنڈوں سے پیٹے, یہ بھی تو آنر ہے کہ عورت کو اپنی کنسنٹ پہ, میرے پھوپھی نے پتر نہ شادی کرنی ہے ورنہ سے قتل کر دیں, مامے نے پتر نہ کرنی ہے قتل کر دیں, ٹھیک ہے, تو وڈی ذات نہیں ہے چھوٹی ذات نال تو شادی کر کے لو قتل کر دیں, یہ بیسیکلی ہے. اب اس کو روکنا کیسے, اس کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری معزز عدالتوں نے سٹارٹ میں اس پہ وزڈم ایکسرسائز کیا. سینئر عدالتوں نے, ہوتا کیا تھا, اگر رپورٹ بھی ہو جاتا تھا تو باپ مدعی بنا, بیٹا قاتل, جیسے ہی پولیس کیس ہو جاتی تھی یا شہادتوں سے ہٹ گئے, ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس وقت پھر ٹائم ٹو ٹائم عدالتوں نے جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے, ہمارے معزز سیاستدان, ان کو ڈائریکٹ کیا, یو این اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے ڈائریکٹ کیا, اور پولیس کی طرف سے بھی رپورٹ اور ایڈوائزری گئی. تو پہلی امینڈمنٹ ہمارے پاس آئی 2015 میں, جسے ہم کہتے ہیں اینٹی آنر کلنگ ایکٹ 2015. ٹھیک ہے, اس کی سنگینی تب محسوس ہوئی جب سندھ میں اس کو کارو کری کے نام سے, کارو کری سے آلسو آنر, مزید سنگین ساؤتھ پنجاب میں, ایون ادھر بھی ہو سکتی ہے, ہو جاتی ہے جب ایک کلیئر نہیں ہوتا, پورا قبیلہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ کوڑا تو بڑی دونوں کو قتل کر دیں. ٹھیک ہے, جس کا کے پی میں بھی ہمیں مثال دیکھنے کو ملی, اور وہ بہت زیادہ بدنامی بھی. آپ تھوڑا سا آپ کے چیئر سے بھائی صاحب کہ آپ کے سوال سیٹسفائی ہو رہے ہیں, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو میرا آپ کو, ٹھیک ہے. معزز عدالتوں کے بعد پھر مزید امینڈمنٹ ہمارے پاس آ گئی, جس میں پاکستان پینل کوڈ میں دفعہ 311 ہمارے پاس ہے 311 پی پی سی, جو ہم نے اس ایف آئی آر میں لگائی ہے. ٹھیک ہے, اس کو نام بھی کمال دیا ہے لیجسلیٹر نے, فساد فی الارض. ٹھیک ہے, آنر کلنگ کو فساد فی الارض میں شامل کر دیا. اس میں بھی سزائے موت سے لے کر
25 साल उम्र कैद या कम अज कम 10 साल हो सकती है। ठीक है। वो कम अज कम 10 साल भी इसलिए रखी है कि रोल भी देखना होता है ना, जैसे एक सिर्फ बाप का है कि मार देता आप चला गया, उसको 10 साल भी हो सकती है। इसमें जब हम ये FIR भी हमने रियासत की मदईयत में, आप मिले भी हैं, जो हमारी चौकी इंचार्ज खातून है राशिदा परवीन ASI, उनकी मदईयत में दी है, और उन्होंने ही उस बंदे को रेस्क्यू किया। यस, ठीक और है। हमने इसमें 311 इजाद किया है या शामिल किया है, अपने भी विटनेस रखे हैं कि कल अगर वही ड्रामा स्टेज हो और ये लावारिस बच्चियों के विटनेस बैठ जाए तो स्टेट विल बी हियर टू प्रोटेक्ट देम। ये अगर Yes. तो ये इस नियत से है तो आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि रियासत माँ का किरदार अदा कर रही है और ये करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चियां जो मर्डर हुई हैं उनका पीछे लवाकिन है ही कोई नहीं। एक बहन है, वो भी सुतेली बहन है। जो मेरी सर्विस लाहौर की है, आप साफ़ी, आप गूगल पे हर चीज़ है, वो पोश इलाकों की है, इचरा, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, वहाँ किसी का केस नहीं आया। लेकिन जो उससे पहले मेरी पोस्टिंग पक्कर कुशाब रही है तो वहाँ नकली के केस थे, और उसमें अगर आप उधर FIR हैं या स्टडी करें तो इस केस को भी वैसे एज अ टेस्ट केस लूँगा। 311 लगवाई है और तमाम सजा है, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ से उनको पनिश करवाया है, ठीक। इसमें कोई एक्विटल नहीं हुई। इसको डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस, हमारे IG साहब का विजन, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का विजन, हमारे RPO साहब का विजन, तैयब चीमा साहब का विजन, तैयब हफीज चीमा साहब का विजन बड़ा क्लियर है कि स्टेट ने इसको रोकना है, लेकिन हमने अपने पैरा नहीं दिए। इस केस में एक खातून है जिनका ताल्लुक लैया से है और वो इन दोनों बहनों की सुतेली बहन है। एक मौक़िफ़ उनका भी है। क्या इन्वेस्टिगेशन में हमने उनके बयान को शामिल किया? एक तो वो जो लॉ है, FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट, क्योंकि वो लैया में रहती हैं तो वो लेट थी। कानून हमें इजाज़त देता कि इतनी अरसा डेड बॉडीज 4 हमारे पास पड़ी रही, 3 प्लस। मैं FIR की बात नहीं कर मैं रहा, कानून की बात कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन की बात कर मैं रहा बात कर रहा हूँ। लिहाजा FIR हमने खुद दी, बनती थी। ठीक है। अब जब भी वो आए, क्योंकि मैंने थाने से टच नहीं किया, आ गई हैं तो उनका पूरा हक है, वो लीगल एयर है, जो वो बयान देंगी उनको हम कंप्लेनेंट बनाएंगे, उनको विटनेस रखेंगे और उनको शामिल करेंगे, वो आए और अपनी विटनेस बॉक्स में आए। आपको पता है कि उन्होंने क्या बयान दिया? मैंने मीडिया पे देखा है, लेकिन अभी तक वो क्योंकि मेरे पास नहीं आई तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। आयु के पास गई होंगी। हाँ, आयु के पास क्या था, मुझे अपडेट करता है, मैं उसको जवाब दे वो सकता आयु के पास गई हैं जी जी। और उनका मौक़िफ़ है कि सूसर जो है वो किसी बदबख्ती में इन्वॉल्व था और बहनों ने रेजिस्ट किया है। रेजिस्ट करने के बाद सूसर तैश में आया है और उसने दोनों को मार दिया, बच्चे को भी मार दिया। यहाँ तक है कि बच्चा शोर मचा रहा था और वो उसके शोर से तंग हो रहा था और उसने रॉड मार दिया, क्योंकि सर आफ्टर ऑल बहनें बहनों से बात कर लेती हैं। क्या हमने इस पॉइंट को डिग आउट किया है? ये जो आपने सवाल एक डायरेक्ट किया है और बड़े खूबसूरत और मुज़्ज़ज़ अल्फाज में किया, ये सवाल हमसे इनडायरेक्टली इस हमारी बहन जो विक्टिम बेचारी है इसके आने से पहले भी किया गया, हमारे सीनियर से किया गया, जो अच्छे मुज़्ज़ज़ ग्रुप हैं, वकला, जर्नलिस्ट, उनसे भी किया गया। पहली बात है कि हमारे पास तफ्तीश है ऑनर किलिंग के 4 या 3 मर्डर्स की तकनीक। किसी भी जो शख्स है विक्टिम उस पे बड़ी विटनेस है, वो नहीं है। अब आप बात समझ रहे हैं? जी जी। जब हमने एक आदमी को ऑनर किलिंग में कोर्ट ऑफ लॉ में चलान करना है, गिरफ्तार कर लिया, वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद कर लिया, ब्लड स्टेन कर लिया, तो उस वक्त तक इस्लाम कानून हमें इजाज़त नहीं देता कि हम एक दूसरी इन्वेस्टिगेशन को खोल दें। एक गुस्ताखी करना चाहूँगा। मैं सवाल मेरा जी जी। अगर वो बच्चियाँ जिंदा होती, क्योंकि उनके मेडिकल होने से एविडेंस आनी थी। एलिगेशन बेस्ड, एलिगेशन तो हमारे सियासतदानों, हमारे पुलिस वालों पे, आप जर्नलिस्ट पे कितने लगते हैं, इसको ड्रामाटाइज करने पे हम यकीन नहीं कर सकते। वो बच्चियाँ अल्लाह ताला अगर उन्हें सर्वाइव कर लेता, उनका मेडिकल होता, उनकी विटनेस आती, तो केस इस तरफ जाता। सर प्लीज फॉर गॉड से, क्या हमने मुलजिम हमारे पास है,
ہم نے اس کو اپنے پاس رکھا, وہ جیل چلا گیا. کیا ہم نے ملزم کے میڈیکل سیمپلز پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کو بھیجے کہ ان کو کراس میچ کیا جائے دونوں ڈیڈ باڈیز کے ساتھ؟ جی میں بتاتا ہوں, سیمپلز جا چکے ہیں. ملزم کے سیمپلز کہیں؟ پہلے جو مقتولہ ہے ان کے سیمپلز جا چکے ہیں. ملزم اب ہم اس کو چیک کریں گے, ہماری سر وہ تو انویسٹیگیشن جیل چلا گیا. ہم بلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوبارہ جیل سے بھی سیمپل گرفتار ہو کے لیے جا سکتے میں نے آپ کو غلط راستہ تو نہیں بتایا؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. میں بتاتا ہوں, پولیس کے پاس ایک وٹنس بکس ہوتا ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی عمر ہے 65 نمبر, اور سب نے دیکھنا بھی ہوتا ہے بچیوں کی عمر ہے اور بیچاری وفات پانے والی. ٹھیک ہے, مرنے والے کو کلر کی کوئی میڈیکل کنڈیشن بھی, کوئی شوگر, کوئی یہ ٹائپ ہے. تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے, ہم نے نہیں کوشش اور عدالتوں میں 60-70 سال کے جب بندے ڈیلیگیشن لگتا ہے اس کا وہ ویٹ نہیں ہوتا جو 22 سال کے لڑکے کا. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی میں نے غیرت ناطے مارے ہے, یہ موبائل تھی, محلے سے ایویڈنس. ہم نے ملزم کی بات مان لی, ہم نے اس کو کوالیفائی نہیں کیا. اس اینگل پہ تفتیش ہو رہی ہے, لیکن فی الحال ہمیں کیونکہ ابھی مکمل چلان کورٹ میں نہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ اس گھر میں 2 کمرے ہیں, ایک کمرہ نیچے ہے, ایک کمرہ اوپر ہے. اوپر والے کمرے میں ملزم کی بہو اور بیٹا رہتے ہیں. وہ بہو جو پریگننٹ تھی, جس کو پریگننسی میں ملزم نے قتل کیا ہے. نیچے والے کمرے میں اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا رہتا ہے, اس کی بہو کی بہن رہتی ہے, جس کا اس کے دوسرے بیٹے کے ساتھ نکاح کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کیونکہ اس کا ایک شوہر پہلے جو جس کے نکاح میں وہ بھی کھڑا ہو گیا کہ جناب تو میری بیوی سی, اس کی گود میں اس کے ساتھ جو بچہ تھا وہ میرا بچہ تھا. نہیں, وہ پہلے الطاف کا ہاں, اینڈ دے آر لیونگ ان ون روم. سسر بھی وہیں ہے, وہیں پر بیٹا بھی ہے, اور وہیں پر یہ لڑکی بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے. میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ وی کین ناٹ تھرو ایوری تھنگ انڈر دا کارپیٹ. اور خامند پیچھے تلاش کر رہا ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے, اور خود آپ کے ایس ایچ او نے بتایا کہ میری اطلاع کے مطابق جو ہمیں بتایا گیا کہ چھوٹے بھائی نے غیر تحریری نکاح کیا ہوا تھا, یعنی نکاح پر نکاح کیا ہوا. یس, میں عرض کرتا ہوں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا ڈیفر کروں گا اور ری چیک بھی کر لوں گا. میں I'll be honored to that. پہ گیا, اوپر 2 کمرے برآمدہ, سیڑھیاں چڑھے نا تو 2 کمرے اوپرلا پورشن بھائیوں کے بھائی کے پاس ہے, اور وہاں ہی مرڈر ہوئے ہیں. مرڈر وہاں ہی, کیونکہ دونوں لڑکیاں اوپر گئی تھیں. مرڈر اوپر, اسی طرح نیچے بنا ہوا, ساتھ ایک گلی ہے, اس طرف بھی جمیل صاحب کا ہی گھر ہے. بیسیکلی وہ تو علیحدہ پریمیسز ہے نا, لیکن گھر بھی انہی فیملی کے زیر ہے. اگر آپ اس کو دوبارہ ویریفائی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بیسیکلی جمیل صاحب اس علیحدہ حصے میں مقیم ہے, ان 2 ڈبل سٹوری پہ نہیں ہے. جمیل صاحب ملزم ہے جو قاتل ہے. لیکن بات یہ ہے, ہر ایف آئی آر ایک الزام ہوتی ہے, اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ الزام ہمارے سامنے پہلے نہیں آیا, اب آیا ہے. جب سے آیا ہم اس کی تفتیش کر رہے ہیں. نمبر 1 ٹھیک ہے, ہو گیا. نمبر 2 آپ کو میں فیکٹ سمجھانے کی کوشش کرتا I'll be ہوں. honored for that. دوسری سائڈ پہ جو سمیرہ عرف عائشہ ہے, جو ان کی بہو نہیں ہے ایز پر لا, اس کی آصف سے جھگڑا ہو گیا, اس کا پہلا ہسبینڈ ہے. ٹھیک ہے, جو بچہ اس کے پاس ہے یہ اس سے پہلے ہسبینڈ کا ہے, وہ الطاف ہے, جس کا باقاعدہ طلاق ہوئی اور اس نے آصف سے شادی کی. اب یہ آگے جگہ ہے, جب آصف سے اس کی سپریشن استعمال, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا, کیونکہ ہمارے پاس ابھی تفتیش نہیں کہ کیا طلاق ہو چکی یا نہیں ہو چکی, ان ریٹرن نہیں رہ چکی, کیونکہ بیوی ہونے کا اسٹیٹس اسلامی فقہ میں اور پاکستانی قانون میں, کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, خاتون کے بیان کے بعد طے ہوتا ہے. تو ایویڈنس طریقے سے مجھے 3 دفعہ طلاق کہا تھا, ویسے نہیں آئی ہوئی تو میرا یہ ہسبینڈ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اسٹریٹ کیا کر سکتے ہیں. یہی قتل کی ایک وجہ بھی ہے. سمپل تھا, جب سمیرہ عرف عائشہ کو اس خامد نے, جو اس کا رپورٹ دوسری یا تیسرا خامد ہے,
सेपरेट कर दिया, सेपरेशन होगी तो वो कहाँ जाना चाहिए उसे? अपनी बहन के घर भाई के पास जाना हाँ चाहिए। ठीक है, वो वहाँ आ गई, हाँ, हाँ। ठीक है। जो खातून मेरी बेटी आई है ये इसकी सकी बहन नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो अपनी बहन के पास आ गई, अपने बहन के घर रहना शुरू कर दिया। लिहाजा हम इसको रिपोर्टेडली, आप इस वाक़े के बाद नहीं कह सकते कि बगैर निकाह के रह रही थी, लेकिन यही शक था किलर जमील को। दिस इज व्हाट इट इज। यस, और यही ऑनर, मैं आई एम रियली ऑनर्ड फॉर दैट, क्योंकि मैं बड़ी देर से आपको इस पॉइंट पर लाना चाह रहा था कि कातिल का मोटिव जो है, वो ऑनर किलिंग है। एक ऑनर किलिंग एक सिंपल एक वेग टर्म बन जाती है। बहुत क्लियरली कातिल जो है इस चीज को ओन करता है कि मैंने इस शक पर मारा है, यस यस यस। और मुझे इनके अल्लाह माफ फरमाए कुछ चीजों आगे, हाँ, और कुछ चीजें वीडियोस तस्वीर उसने देख रखी थी मुबैना तौर पर, जो उसको उसके कुछ जानने वालों ने दिखाई थी। अलमान अल हफीज, मैं ऑनेस्टली अल्लाह ताला से डरते हुए बड़े मोहतात अल्फाज के साथ ये गुफ्तगू कर रहा था। उसकी वजह ये कि हमें और डीएसपी साहब को भी, इन्वेस्टिगेशन अफसरान को भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स पता हैं जो हम खुलकर मुंह फाड़कर नहीं बोल सकते। लेकिन मेरी एक हम्बल सबमिशन हर माँ, हर बहन, हर बेटी से कि खुदारा एक चीज को याद रखिएगा, बाप, भाई, और जब ब्याह दी जाए तो खामद इनके घर इनके नहीं आपके अपने हुआ करते हैं, क्योंकि इंसान का और एक औरत का सबसे बड़ा भरम और पर्दा उसी घर में है, उसी चार दीवारी में जो उसका अपना है। और किसी मामूली नाचाकी के नतीजे में अगर वो ये समझे कि मैं किसी भाई के दरवाजे पर जाकर बैठ जाऊंगी, बहन के दरवाजे पर बैठ जाऊंगी, तो बसा औकात ऐसा भी होता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबे। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए, हर खानदान की हिफाजत करे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जब गुजरात का जिक्र किया जाता है तो ही इज द पर्सन जो गुजरात में नियो टीवी का फेस है। अस्सलाम वालेकुम सईद। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सेहत अच्छी है? सर अल्लाह का वजह। सईद भाई, ये क्या चल रहा है गुजरात में? अगर बात की जाए तो 3 मर्डर्स सूसर के हाथ से, इट इज नॉट अ सिंपल थिंग। कहाँ जा रही बात? सर ये मैं इसको 3 नहीं, मैं तो इसको 4 कहूँगा, क्योंकि एक जो बहू जिस पर तशद्दुद किया गया है, मुबैना बहू, वो हामला थी, उसके पेट में भी बच्चा था या बच्ची थी। तो मेरे ख्याल से तो ये 3 नहीं, ये 4 मर्डर हैं, क्योंकि इनमें एक जो बहू थी वो हामला भी थी, उसके पेट में बच्चा था या बच्ची थी, जिसको दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया। ये अपनी जगह पे एक और बहुत बड़ा जुल्म है। तो इस वक्त तक तो उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, ताम उसकी तफ्तीश जो है वो हो रही है। अब उस तफ्तीश से कितने मुतमिन है, कल इनकी जो 2 बहनें जो हैं, ये 2 बहुएं भी थी और दोनों बहनें भी थी आपस में। इनकी एक सुतेली बहन का जो है वो सोशल मीडिया में एक बयान चल रहा है कि ससुर जो था वो अपनी बहू के साथ एक बार ज्यादती कर चुका है और मज़ीद जो है वो इस बात पे करना चाहता था जिस वजह से उसने मर्डर किए। अब इस बात में कितनी ताकत है ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। अभी तक तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते आया ये एक इल्ज़ाम है या नहीं, क्योंकि उसमें से एक जो इनकी बहू थी उसका एक शौहर और भी था, वो ये क्लेम करता था कि नहीं ये तो मेरी बीवी है। तो ये अजीब सा एक गुंजल सा मचा हुआ है हमारे माशरे में कि हो क्या रहा है कि अगर वो किसी और की बीवी है तो वो दूसरा कह रहा है ये मेरी बीवी है। इसमें भी ये डिस्प्यूटेड है बात कि वो किसकी बीवी थी। तो पहली बीवी से उसको तलाक हुई है नहीं हुई, ये एक तलाक उसकी पहले भी हो चुकी है। तो इस हवाले से उनकी जो बहन का बयान है वो भी थोड़ा मशकूक गिना जाता है, क्योंकि अभी तक ना तो उसने थाने में कोई बयान दिया, ना उसने किसी भी पुलिस के पास भी नहीं जी नहीं, पुलिस के पास भी वो नहीं गई, ना ही उसने किसी लीगल फॉर्म पे ये जाए। अलबत्ता हमें लोकल मीडिया के जो है उनसे वहाँ से ज़रूर पता चलता है कि वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ससुर जो है वो बहू से ज़्यादा। सर, पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में ये नॉर्मल नहीं है, इट इज़ समथिंग एबनॉर्मल कि एक खातून का एक खामद पीछे आ गया, निकाह पर निकाह वाला मामला भी सामने आ रहा है। इसमें क्या सदाकत है, ये भी एक परेशानी की चीज़ है। हम चल किधर पड़े हुए, क्योंकि वही सूसर जिसकी पहले गैरत नहीं जागी, मारने के लिए उसकी गैरत जाग जाती है। वो देख रहा है कि घर में क्या चल रहा है, उस टाइम कोई गैरत की बात नहीं है, कोई ऐसी इज्जत की बात नहीं है, अचानक से इज्जत भी उजागर हो गया। सर एक तो मैं आपको बोलूँ कि मैं इस तरह के वाक़यात को हमेशा ही रिपोर्ट करता हूँ, शर्मसार होता हूँ कि ये हमारा माशरा जा किस तरह का है। यकीन करें मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करूँ, लेकिन जहाँ तक बात है कि पहले नहीं, इनके झगड़े काफ़ी अरसे से चल रहे हैं।
اس میں 1-2 بار صلح صفائی کی بھی کوششیں کی گئی ہیں ان کے لیے. کچھ لوگ آئے ہیں, ان کے لاحقین آئے ہیں, اس کی صلح کی کوششیں کی گئی ہیں باقاعدہ. اور یہ جھگڑے ابھی نہیں شروع ہوئے, یہ سڈن نہیں ہوا. یہ آگ پہلے سے جل رہی تھی, جس میں اس دن تیش میں آ کر یہ جو کچھ نے کیا یا سوچا سمجھی منصوبہ بندی کیا, یہ تو تفتیشی بہتر بتائے گا. لیکن یہاں تک بات ہے جھگڑوں کی, ان میں پہلے بھی جھگڑے تھے. ایک دوسرا واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے جس میں ایک معروف عالم دین جو ہے ان کے پوتے کے ہاتھوں, وہ خود بھی مائنر ہے اور مائنر دوست کا مرڈر ہو جاتا ہے, اور اس میں بہت ساری خوفناک چیزیں ہیں جن کو نہ تو FIR کا حصہ بنایا گیا ہے بلکہ ان کو انڈر دا کارپیٹ کیا گیا. میں ان کو نہیں چھیڑنا چاہوں گا. اس میں بھی ایک جوان آتا ہے اور وہ خنجر کے وار سے اپنے دوست کو مارنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. جی بالکل, جب یہ CCTV فوٹیج وائرل ہوئی ہے اسی دن ہو گئی تھی, ہمیں اس وقت پتہ چلا, اس کو ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا. تو یہ ان کا جھگڑا بتایا جا رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے حقائق بڑے خوفناک ہیں. جو اس وقت میرا کہنا تو قبل از وقت ہوگا, لیکن میرے خیال میں یہ پولیس کو یہ چیزیں سامنے لانی چاہیے. دیکھیے یہ تو ان کی ڈیوٹی تھی, اگر یہ انہوں نے انڈر دا کارپیٹ کیا تو یہ ان کی نااہلی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں پولیس تفتیش میں سامنے لا سکتی ہے. ہمیں تو پتہ چلا ہے, ہمارے پاس ایویڈنس جو ہیں وہ سب سامنے آئیں گے تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ایسے تھی. لیکن ہمیں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلی ہیں اور بڑے بابسوخ ذرائع سے پتہ چلی ہیں, لیکن ہم اس کو کوڈ اس لیے نہیں کر سکتے. ایک چیز مجھے بتائیں, چلیں ہم موونگ اہیڈ, کیا اس معاملے میں ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ فریقین کی صلح ہو جائے؟ دیکھیے جی, ابھی تک تو جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے جو اس طرح کے معاملات دیکھے اس میں ہم نے زیادہ تر صلح دیکھی ہے. کیونکہ مردہ گھوڑا ہے کہ سر ہم نے دیکھی اس میں ایک تو وہ آپس کے قریب رہنے والے ہیں, محلے دار ہیں, لوگ بیچ میں پڑ جائیں گے. دوسرا ایک کے جو وہ قاتل جو ہے اس کے جو دادا ہیں وہ گجرات کے ایک مشہور امام مسجد بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں. ان کا ایک بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا جی میں اپنے قاتل پوتے کے ساتھ ہرگز نہیں ہوں. میں حوصلے اور جگرے کی بات ہے نہیں, یہ اگر بات سچ ہے تو میں تو کہتا ہوں انہوں نے ہمیں وہ پرانا دور اسلام کا یاد کرا دیا جس میں انصاف کیا جاتا تھا. تو ان سے بھی ہم کوشش کریں گے بات کرنے کی, میں تو کوشش کروں گا کم سے کم ان سے بات کرنے کی کہ یہ کیا. لیکن ان کا ایک بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا جی میں جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں, میں اپنے پوتے اور بیٹے کے ساتھ نہیں کھڑا. میرا بیٹا ناراض ہوتا ہے ہو جائے, میرا پوتا ناراض ہوتا ہے ہو جائے, میں مظلوم فیملی کے ساتھ ہوں. جزاک اللہ. سعید بھائی میرے ساتھ موجود تھے, اور سعید بھائی اور ہم اکٹھے دونوں تینوں سپاٹس پر گئے, لیکن سچویشن یہ ہے کہ کوئی شخص اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. دیٹ واز دا اونلی ریزن کہ ہم نے پولیس کے ساتھ بات کی ہے, سعید بھائی کے ساتھ بات کی ہے. لیکن میں آن ریکارڈ اس چیز پر رکھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ذمہ دار شخص سن رہا ہے پولیس سے تعلق رکھنے والا, تو برائے کرم اس ایشو کی نیوٹرل انکوائری کروائی جائے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں کتنی کم رپورٹ ہو رہی ہیں, کتنی مس رپورٹ ہو رہی ہیں, اور اس مس رپورٹنگ کا نتیجہ کہیں یہ نہ ہو کہ ظالم مظلوم اور مظلوم ظالم بن جائے. جہاں چاہیں گے. السلام.